السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نازعات کا ترجمہ کریں گے 26 سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا۔ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یا آسمان کا پیدا کرنا یا بنانا؟ ٹھیک ہے، بناہا بنانا، السماء آسمان، خلقاً پیدا کرنا، اشد سخت یا مشکل۔ ٹھیک ہے، انتم تم اور حمزہ کیا کے معنوں میں ہے؟ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے کفار مکہ کو۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تمہارا زیادہ پیدا کرنا سخت ہے اللہ تعالیٰ کا یا پھر آسمان کا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان بنا دیا تو انسان کو کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ رفع سمکہا فسواہا، بلند کیا اس نے، یعنی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے چھت کو، یعنی آسمان کو بلند کر دیا، چھت بنا دیا۔ فسواہا، پس اس کو برابر بھی کرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان جب بنایا وہ ہمارے کس کے مانند ہے؟ چھت کے مانند ہے۔ ہمارے کو وہ چھت، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایسے بنایا ہے کہ ہم اس کو بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، بنائیں گے کیا؟ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وَأَغْطَشَ ڈھانپ لیا اس کو رات نے اور نکالا اس سے روشنی کو۔ یہاں پر ڈھانپنے سے مراد رات ہے، یعنی ہاتھ سے مراد، ہاتھ ضمیر جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ آسمان کو کس نے ڈھانپ لیا؟ اندھیری نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے کیا نکالا؟ ایک روشنی، اور جو روشنی وہ نکلی ہے یہاں سے ضحیٰ سے مراد چاشت کا بھی وقت ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْأَرْضَ اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے روشنی، یعنی آسمان کا کام اللہ تعالیٰ نے مکمل کر لیا۔ پھر اس کے بعد وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کے تمام کام مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی ایک ہموار شکل میں بنا دیا، یعنی زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں پیدا کیا ہے اور آسمان کو بھی 7 دن میں اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا اور 6 ہی دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی۔ یہاں سے وہ مراد ہے اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اخرج منہا نکالا اللہ تعالیٰ نے، منہا اس سے یعنی زمین سے، ماءہا پانی، ومرعاہا اور چارہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین میں سے کھانے پینے کی پھل سبزیاں اور فروٹ وغیرہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین میں پیدا کی۔ پھر ہم زمین میں رہ رہے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے، لکڑی، پھل، فروٹ، گایوں کا کھانا، ہر چیز، ہر جانور کا کھانا زمین میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور ہمارا بھی رزق اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دیا۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑ گاڑ دیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ بھی رکھ دیے تاکہ زمین ہلے نہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، اور یہ فائدہ ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ آیا ہمارے لیے کیسے فائدہ ہے؟ یعنی ہمارے لیے ایسے فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، زمین بنائے، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کے لیے چیز رکھ دی۔ اگر اللہ تعالیٰ پہاڑ نہیں رکھتے زمین پر تو زمین ہلتی اور ہم بھی نہیں رک پاتے زمین پر، اور نہ ہمارے چوپائے، اور ہم بھوکے بھی رہتے اور ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ والجبال ارساہا، پہاڑ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہے اور ہمارے چوپایوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پس جب آئے گی اچانک آفت بڑی، یعنی یہاں سے قیامت مراد ہے۔ جب قیامت آئے گی کفاروں کو یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔
یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن یاد کرے گا انسان جو کچھ اس نے دنیا میں کیا، یعنی جو کام وہ کر چکا ہے وہ قیامت کے دن کیا یاد کرے گا۔ یہاں پہ اب قیامت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے برزت کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے، یعنی جو دیکھنے والے کے لیے، یعنی جو گناہ گار ہوں گے ان کو سامنے دکھلائی جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس جس شخص نے دنیا میں سرکشی کی ہوگی، وَأَثَارَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، یعنی وَأَثَارَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اثارہ ترجیح دی ہوگی حیات دنیا کی زندگی کو۔ کافر لوگوں نے، بعض لوگ کہتے ہیں دنیا ہی بس ہمارا ٹھکانہ ہے، اور یعنی کافر لوگ دنیا میں یہ سوچتے ہیں جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، ہم آخرت کے اندر کچھ نہیں ہوگا اور ہم لوگ مر جائیں گے، ہمارے نہ اچھائی برائی کچھ کام نہیں آئے گی۔ وہ جب اس دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے کو قیامت کے دن دوبارہ زندگی نہیں دیں گے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک جہنمیوں کا یہی ٹھکانہ ہے، هِيَ الْمَأْوَىٰ ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اے پر جو شخص ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی قیامت کے دن، تو وہ دنیا میں کیا کرے گا؟ وہ شخص روکے گا اپنی جان کو اپنی خواہشات سے، یعنی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ کام سے روکے گا، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بھلے اس کو پسند ہو یا نہیں ہو تو وہ کام کرے گا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک جنت نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ جو شخص روک کے رکھے گا اپنی خواہشات کو تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ملے گی اس کو اس کے بدلے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کب واقعہ ہوگی قیامت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فیما انت من ذکرہا، فیما انت من ذکرہا، پس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پس کیا تعلق ہے آپ کا اس کے ذکر سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہاں سے مخاطب کر کے آپ ان کو نہیں بتائیں، یعنی الی ربک منتہاہا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الی ربک منتہاہا، یعنی اس کی جو انتہا، اس کا آنا ہے قیامت کا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جواب دیں لوگوں کو، انما انت منذر من یخشاہا، بس آپ ڈرائیں ان کو جو شخص ڈرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن وہ دیکھ لیں گے قیامت کو، ہا یرونہا کی ہا ضمیر قیامت کی طرف سے، لم یلبسوا نہیں وہ ٹھہرے، یعنی کہاں نہیں ٹھہرے؟ دنیا میں، مگر کس کے برابر؟ دن کا آخری حصہ ہی وہ دنیا میں ٹھہرے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی یہاں پہ کافر لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ یقین کر لے قیامت کے روز پہ، جب قیامت آئے گی تو کیا کہتے ہیں اس دن پتہ بھی نہیں چلے گا، دنیا میں جتنی وہ نافرمانی کر رہے ہیں وہاں کا ایک ایک دن اتنا لمبا ہوگا، 50 سال کا ایک دن ہوگا، جب وہ ایک دن 50 سال کا قیامت کے دن گزاریں گے تو ان کو دنیا ایسا معلوم ہوگا، وہاں پر سزا جو مل رہی ہوگی ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں ہم دن میں رہے ہیں، دن کا حصہ گزار کے آئے ہیں یا رات کا حصہ گزار کے آئے ہیں، اتنا سا وقت گزارا ہم نے دنیا میں۔ جس دن وہ دیکھ لیں گے قیامت کو، ہا یرونہا کی ہا ضمیر قیامت کی طرف سے، لم یلبسوا نہیں وہ ٹھہرے، یعنی کہاں نہیں ٹھہرے؟ دنیا میں، مگر کس کے برابر؟ دن کا آخری حصہ ہی وہ دنیا میں ٹھہرے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی یہاں پہ کافر لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ یقین کر لے قیامت کے روز پہ، جب قیامت آئے گی تو